اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. سورۃ الانبیاء علیہم الصلوات والتسلیم سور مکیہ میں سے ہے، یعنی ان سورتوں میں سے ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور یہی قول راجح ہے تمام مفسرین کے نزدیک کہ اللہ کے قرآن کی جو صورتیں ہجرت سے پہلے اتری ہیں وہ سب مکی کہلائیں، اور جو ہجرت کے بعد اتری ہیں وہ سب صورتیں جو ہیں مدنی کہلاتی ہیں. یہ قول راجح ہے مفسرین رحمہم اللہ علیہم اجمعین کا. اور یہ صورت مبارک جو ہے ان صورتوں میں ہے جو سور مکیہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ سورت بنو اسرائیل اسی طرح، یعنی جس کو سورت اسراء بھی کہتے ہیں، سورت الکہف، سورت مریم، سورت طٰہٰ اور سورت انبیاء فرماتے تھے کہ من العتاق الاول، یعنی یہ سب سے پہلے اترنے والی ہیں کیونکہ مکی صورتوں میں وَهُنَّ تِلَادِي، اور فرماتے تھے کہ میری زندگی کا سرمایہ اور کمائی یہی تھی. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان صورتوں کی فضیلت میں یہ ارشاد فرمایا کہ گویا میرا ساری علم کی کمائی کا خلاصہ جو ہے وہ یہی صورتیں ہیں، جن میں سورت بنو اسرائیل ہے، سورت مریم ہے، سورت کہف ہے، اور سورت طٰہٰ ہے، اور سورت انبیاء ہے. ویسے تو اللہ کی قرآن کا ہر کلمہ جو ہے وہ بہت قیمتی ہے، لیکن اللہ نے پھر بعض آیات کو بعض آیات پر اور بعض صورتوں کو بعض صورتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. جیسے آیت الکرسی کی فضیلت کا بیان ہے، اواخر سورت البقرہ کی فضیلت کا بیان ہے، سورت الحشر کی آخری آیات کی فضیلت کا بیان ہے، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معوذتین کے بارے میں فضائل ہیں،
سورت اخلاص کے بارے میں فضائل ہیں. ویسے تو الحمدللہ ہر سورت کی ایک شان ہے کیونکہ وہ اللہ کا کلام. اور علماء کرام نے ہر سورت کے فضائل احادیث سے جمع کرنے کے بعد مختلف کتابوں میں بھی ان کا ارشاد فرمایا ہے، ذکر فرمایا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب پڑھنے والے کو پتہ ہو کہ اس سورت کے پڑھنے کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے تو وہ اور زیادہ دل لگا کے پڑھتا ہے. تو اسی لیے فضائل بھی آئے ہیں. ویسے تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی وحی ہے، اور اس کا ہمارے لیے ایک ایک حرف، ایک ایک کلمہ، ایک ایک جملہ، ایک ایک آیت جو ہے وہ اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ دنیا کا کوئی کلام اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. اور سورۃ الانبیاء کے اول میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر قیامت کا ذکر فرمایا. اور جیسا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ متعدد بار پڑھ بھی چکے ہیں اور سن بھی چکے ہیں کہ مکی زندگی میں جو حضور پاک نے نبوت کے بعد 13 سال گزارے ہیں، ان 13 سال کی مدت میں سب سے جو بنیادی مسئلے تھے نا، اسی پہ میرے آقا نے زیادہ زور دیا. یعنی پورے 13 سال جو ہے مسئلہ توحید، مسئلہ نبوت و رسالت اور مسئلہ معاد یعنی قیامت، یہ 3 بنیادی مسائل ہیں، اساس ہیں. ان میں ایک کے بارے میں بھی آدمی متذبذب ہو تو پھر وہ ایمان سے نکل جاتا. تو تمام مکی زندگی میں یہی 3 مسئلے جو تھے حضور پاک کے سامنے تھے، اور انہی پر حضور نے دعوت دی، انہی پر حضور پاک نے کفار سے مقابلہ کیا، انہی پر مشرکین نے اعتراضات کیے، اللہ کے پیغمبر کو تکلیفیں پہنچائیں، لیکن حضور اپنی دعوت میں ثابت قدم ہے. اور علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ توحید بھی بہت اہم مسئلہ ہے، لیکن اس کا تعلق جو ہے انسان کی فطرت سے ہے. یعنی ہر آدمی اگر سلیم العقل ہے، اگر اس کی فطرت سلیمہ ہے اور اس کو کسی نے گمراہ نہیں کیا تو توحید سمجھ آ سکتی. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کو دین فطرت پہ پیدا کیا ہے. کل مولود یولد علی الفطر، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. پھر وہ بچہ جس ماحول میں آنکھ کھولتا ہے، اگر ماں باپ یہودی ہیں، بہن بھائی یہودی ہیں تو بچہ یہودیت کی طرف مائل ہو جائے گا. اگر ماں باپ اس کے نصرانی ہیں تو بچہ نصرانیت کی طرف مائل ہو جائے گا. اور ماں باپ اس کے آگ پرست مجوسی ہیں تو مجوسیت کی طرف مائل ہو جائے گا. اور اللہ کی رحمت سے اگر ماحول مسلمان ہے تو بچہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے گا. ورنہ جب پیدا ہوتا ہے تو بالکل صاف دماغ ہے، بالکل اس پہ کچھ نہیں ہوتا، وہ فوراً حق کی طرف بھی ڈھل سکتا ہے اور باطل کی طرف بھی ڈھل سکتا ہے. اسی لیے شریعت کا حکم ہے کہ آدمی اپنے بچوں کی جب شادیاں کرے تو ذات دین والے لوگوں کو ترجیح دے. کیونکہ اگر ماں میں دین ہوگا تو بچوں میں خود بخود دین آئے گا. اگر والدہ کے اندر قرآن ہے، نماز ہے، شرافت ہے، حیا ہے، عصمت ہے، دینداری ہے، اللہ کا خوف ہے تو بچے اسی ماحول میں پروان چڑھتے ہیں. اور اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ماں بے دین ہے، بے نماز ہے اور بالکل یعنی فیشنیبل ہے، اریاں ہے، آوارہ گردی کرتی ہے، بچہ اسی ماحول میں پروان چلے. اسی لیے حضور نے حکم دیا کہ جب آدمی شادی کرتا ہے تو یا نسب کے لیے یا حسب کے لیے یا مال کے لیے یا جمال کے لیے، لیکن آپ نے فرمایا کوشش کرو فاختر ذات الدین، کہ تم دین والا گھرانہ تلاش کرو کہ اس کے اندر دین ہے یا دین نہیں.
یہ شریعت کا اور اللہ کے رسول کا حکم. اسی طرح یاد رکھیں علماء فرماتے ہیں کہ توحید کا مسئلہ سب سے اول ہے، لیکن اس کا تعلق فطرت انسانی سے ہے. ہر بندہ کسی نہ کسی حال میں یہ مانتا ہے کہ کوئی خدا ہے، چاہے وہ کمیونسٹ ہو، چاہے وہ دہریہ ہو، چاہے وہ بالکل لا دین ہو، لا مذہب ہو، لیکن کسی نہ کسی وقت اقرار کرنا پڑتا ہے اس کو کہ بھی کوئی تو ہے جو اس نظام عالم کو چلا رہا ہے. تو توحید سمجھانے میں اتنی مشکل نہیں آ سکتی، شرط یہ ہے کہ آگے ضد نہ ہو. مسئلہ نبوت اور رسالت ہے تو یہ بھی ایک عقل والی بات ہے کہ جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے تو اللہ کی عبادت کا طریقہ سمجھانے والے بھی تو کوئی ہوں گے نا. اللہ نے مخلوق پیدا کی، فرمایا میری عبادت کو کیسے کریں؟ تو عبادت کو سمجھانے کے لیے، دین کو سمجھانے کے لیے، فرمان خدا بندی کو سمجھانے کے لیے اللہ پیغمبر بھیجتے ہیں، کتابیں بھیجتے ہیں. تو یہ بھی ایک عقل کو لگنے والی بات. لیکن قیامت کا مسئلہ جو ہے نا، قیامت پر ایمان لانا، یہ بہت بڑا مشکل مسئلہ ہے. یہ اتنا مشکل مسئلہ ہے کہ ما سوا اللہ کی رحمت کے سمجھ آ ہی نہیں سکتا کہ جی ہم نے مر جانا ہے اور مٹی میں مل جانا ہے، گل گیا، سڑ گیا، قبر کھودو کچھ بھی نہیں ہے، اور کہتے ہیں جی پھر اٹھ کھڑا ہوگا. یہ مسئلہ سمجھنا بہت مشکل ہے. اسی لیے کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دن قبرستان سے ایک بوسیدہ ہڈی لے آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، یہ میں ابھی قبر سے لایا ہوں ہڈی، آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ یہ دوبارہ اٹھیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نعم، بالکل اٹھیں گے. اس نے اس ہڈی کو یوں مسلا تو وہ مٹی ہو گئی. وہ سیدھا ہڈی تھی، پرانی ہو گئی تھی، وہ ہاتھ رگڑنے سے بالکل مٹی مٹی ہو گئی. اس نے پھونک ماری، اڑ گئی. تو کہنے لگا حضور یہ وہ مٹی جو اڑ گئی ہے یہ دوبارہ بندہ بن کے اٹھے گا؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں اٹھے. اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ یاسین کی آخری آیات میں ذکر فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. اللہ نے فرمایا دیکھو اس انسان کی حالت جس کو میں نے ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا، جب بندہ بن گیا تو اب میرے ساتھ جھگڑے کرتا ہے کہ اب جناب بڑا جھگڑالو بن کے کھڑا ہے. یہ کیسے اٹھے گا؟ یہ مر گیا، یہ گل گیا، یہ سڑ گیا. ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. اب اللہ نے فرمایا دیکھو میرے بندے کا حال دیکھو، یہ ہمیں مثالیں سمجھاتا ہے کہ جی یہ مر گیا، ہڈی گل گئی، قبر میں کچھ نہیں ہے، کیسے اٹھے گا؟ اللہ نے فرمایا نسی خلقہ، اپنے پیدائش کو بھول گیا کہ تم بھی تو کچھ نہیں تھے نا، تم کیا تھے؟ اب ہمیں کہتا ہے کہ من یحیی العظام، کون ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہڈیاں بھی بالکل مٹی چورا ہو گئیں. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ. اللہ نے فرمایا میرا محبوب ان کو بتلا دو کہ وہی ذات زندہ کرے گی جس نے تم کو پہلے پیدا کیا ہے.
اگر تمہیں وہ پہلے پانی سے پیدا کرنے پہ قادر ہے تو اب مٹی سے بھی دوبارہ کھڑا کرنے پہ قادر ہے۔ باقی تم یہ چاہو کہ اس کو کیسے پتہ لگے گا کہ یہ ہڈیاں کس کی ہیں؟ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور اللہ اپنی ہر مخلوق کے بارے میں علم رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ مٹی کس کی ہے، یہ ہڈی کس کی ہے، تمہیں پتہ نہ ہو لیکن اللہ تو جانتے۔ اللہ نے فرمایا الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، اللہ نے فرمایا ظالموں کیا تم یہ نہیں دیکھتے ہو کہ میں نے کیسے لکڑی کے اندر آگ پیدا کر دی ہے؟ بظاہر لکڑی ہے لیکن اندر آگ چھپی ہے، بظاہر مٹی ہے لیکن اندر انسان چھپا ہے۔ اگر اس لکڑی میں آگ چھپانے پہ قادر ہوں تو مٹی میں بندہ چھپانے پہ بھی قادر ہوں۔ اللہ نے فرمایا کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اور وہ لکڑی تم رات دن جلاتے ہو، وَأَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرما دیا وہ بھی تو نہیں تھے؟ آسمان کہاں تھا، زمینیں کہاں تھیں؟ ان کو بنانے والا جو ہے وہ ایک چھوٹا سا انسان نہیں بنا سکتا، اور جس کو اللہ نے پہلے بھی پیدا فرمایا ہے۔ تو اس لیے مسئلہ قیامت سمجھنا جو ہے نا، اس کے لیے خالص اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے کہ اللہ ہماری آنکھیں کھول دیں، اللہ ہمارے سینے کھول دیں اور ہمیں سمجھ آ جائے، ورنہ بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ جی بندہ تو مر گیا، بندہ تو قبر میں چلا گیا، اب عذاب کیسے ہوگا؟ روح تو نکل گئی، روح تو جی علیین میں چلی گئی، روح تو سجین میں چلی گئی، اور یہ جو انسان کا جسد ہے یہ چند دنوں کے بعد ختم ہو گیا، تو عذاب قبر کیسے ہوگا اور نعیم قبر کیسے ہوگی؟ جنت میں راحت کیسے ہوگی؟ جنت میں تکلیف کیسے ہوگی؟ اور پھر جن بزرگوں کی اور بڑوں کی قبریں ہم نے سیمنٹ لگا کے سنگ مرمر سے بند کر دی ہیں، فرشتے کیسے داخل ہوں گے؟ دماغ تو کام نہیں کرتا نا، وہ کہتے ہیں جی وہ تو میت تلاجے میں رکھی ہوئی ہے، تلاجہ لاکھ ہے، وہ تو ایئر ٹائٹ ہے، ہوا بھی نہیں گزر سکتی، جب ہوا نہیں جا سکتی ملائکہ کیسے چلے گئے اور کیسے جا کے سوال جواب کریں گے؟ اور پھر کوئی بندہ جو ہے ہندی ہے، کوئی عربی ہے، کوئی اجمی ہے، کوئی فارسی ہے، کوئی کسی ملک کا ہے، اور سب کو کیسے سمجھ آئے گا من ربو کا، ما دینو کا، ما تقول فی حق ھذا الرجل؟ وہ جب سوال نہیں سمجھے گا تو جواب کیسے دے گا؟ تو ان کے دماغ میں یہ باتیں نہیں بیٹھتی ہیں۔ اللہ نے حالانکہ قرآن میں فرما دیا کہ ظالموں غور کرو، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ نے فرمایا جب نطفہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے تو وہاں میرا فرشتہ کیسے پہنچتا ہے؟ وہ جا کے تیری شکلیں بناتا ہے نا۔ تو اگر تیرے اندر فرشتہ داخل ہو پتہ نہ لگے تو قبر میں داخل ہونا کون سا مشکل ہے؟ اگر فرشتے داخل نہ ہو سکتے تو بڑے آدمی تو محل بنوا کے لاش کر لیتے تاکہ موت نہ آئے۔ اللہ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی چلے جاؤ موت نہیں چھوڑے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، بڑی بڑے برج بنا لو، بڑے بڑے ٹاور بنا لو، اپنے آپ کو ان کے اندر بالکل لاک کر دو، لیکن موت کا فرشتہ وہاں بھی پہنچے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور جس فرشتے کے ذریعے پھونک مار کے میں حضرت عیسیٰ پیدا کر سکتا ہوں، اس فرشتے کی پھونک مارنے سے میں ساری دنیا کو بھی کھڑا کر سکتا ہوں۔ اللہ کے آگے کیا مشکل؟ آج ہمارے ایک عزیز تھے سردار نور احمد خان، بڑے زمیندار تھے، بیچارے فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ پاک ان کی درجات بلند فرمائے اور پسماندگان کو صبر دے۔ بڑی اچھی بات ہے، صبح کی نماز کا وضو کیا، باقاعدہ وضو کر کے بیٹھے اور کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے۔
بالکل ٹھیک ہے، صبح اٹھے ہیں، وضو کیا اور مسجد کی تیاری کی اور وضو کر کے 2 منٹ بس ایسے چارپائی پہ بیٹھے کا مجھے ذرا سردی محسوس ہو رہی ہے، تھوڑا آگ تیز کر دو، اور اس کے بعد بس لیٹے اور کلمہ پڑھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو موت کا کیا پتہ ہے؟ تو موت ہر جگہ پہنچی ہے، اس لیے کوئی اس سے نہیں بچ سکتا. لیکن قیامت کا مسئلہ سمجھ آنا جو ہے نا بڑا مشکل ہے. اس لیے یہ ان کو سمجھ آ جاتا ہے جن کا اللہ کے رسول پہ ایمان ہوتا ہے. بھی اللہ نے فرمایا حق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حق ہے، حضور نے فرمایا میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے، بات ختم ہو. جب حضور کی شہادت آ گئی اس کے بعد بات ختم ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قبر پہ بیٹھا ہوں اور قبر نے میرے صحابی کو ضبط پکڑ لیا ہے. حضور اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور گواہی دینے والا بھی محمد رسول اللہ اور فرمانے والا رب العالمین ہو تو پھر ضد کا تو کوئی علاج نہیں، لیکن اس کا تعلق یہی ہے کہ اللہ راضی. تو اس لیے اب سمجھیں کہ ہم نے پچھلی سورت جو سورت طٰہٰ پڑھی ہے وہ کہاں ختم ہوئی تھی؟ اللہ نے فرمایا کل متربص فتربصوا. اللہ نے فرمایا میرے مدنی ان کو کہہ دو انتظار کریں. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ. انتظار کرو، جب وہ وقت آئے گا، جب وہ وقت آئے گا تو جان لو گے کہ کون سیدھے رستے پہ ہے اور کون ہدایت والا ہے. تو یہ وقت کب آئے گا؟ جب قیامت ہوگی. تو لہذا آخری سورت جو تھی سورت طٰہٰ کی آخری آیت اس میں بھی قیامت کا ذکر تھا، اور سورت الانبیاء کی اول آیت میں بھی قیامت کا ذکر ہے. تو اس کو کہتے ہیں ربط ما بین السورتین، کہ دونوں صورتیں دیکھو آپس میں کیسے جڑی ہوئی ہیں. اللہ نے وہاں پر میں نے انتظار کرو، آنے والا ہے وہ دن، سب کو پتہ لگ جائے گا حق والے کون ہیں اور باطل والے. یہاں پر میں اقترب للناس حسابهم اقترب للناس حسابهم فهم في غفلة معرضون. اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، لیکن وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، منہ پھیرے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ وقت قریب آ گیا. وہ انتظار کرو نا کہ آنے والا ہے وقت. یہاں پر میں وہ وقت قریب آ گیا. اقترب للناس حسابهم. حساب کب ہوگا؟ قیامت میں. قیامت والے دن حساب ہوگا نا ذرے ذرے کا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو اللہ نے فرمایا یہاں اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب کا وقت قریب آ گیا. قریب آنے کا کیا معنی؟ بات کو سمجھیں اچھی طرح. کیوں قرآن کو اترے ہوئے 1400 سال سے زیادہ ہو گئے اور اللہ فرماتے ہیں قریب آ گیا، ابھی تک تو قیامت آئی نہیں. تو قریب آنے کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ قرآن نے یہاں بھی کہا ہے نا کہ قریب آ گیا، اور کئی دفعہ حضور نے فرمایا کہ کیا اقتربت الساعۃ، قرآن میں اقتربت الساعۃ وانشق القمر. حضور نے فرمایا قیامت قریب آ چکی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. اور حضور نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، حضور نے فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے جڑے ہوئے ہیں. کیا مانا کہ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں، اب پیغمبر کوئی نہیں، اب قیامت ہی آئے گی، بس ختم ہو گئی. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھی کیسے قریب آ گیا. حالانکہ اب دیکھو نا 1400 سال کا مانے 1500 سال، 1500 سال گزر گیا اور ابھی تک تو قیامت آئی نہیں. تو کیسے قریب آ گیا وہ دن؟
تو اس کے علماء نے جواب دیے ہیں، یاد رکھو سمجھو۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ نے جب سے دنیا پیدا کی ہے اور جس دن ختم ہونی ہے، اللہ کو علم ہے نا، اللہ کو علم ہے کہ اس دنیا کی پوری مدت کیا ہے، 6000 سال، 8000 سال، 10,000 سال، 2000 سال، یہ مثال کے طور پہ اللہ تو جانتے ہیں نا کہ دنیا کی عمر کتنی ہے۔ تو فرمایا اقترب للناس حسابهم، قریب آ گیا، کیا مانا زیادہ حصہ گزر گیا، جو بچ گیا وہ تھوڑا رہ گیا ہے۔ مانا یہ ہے کہ زیادہ حصہ جو زندگی کا تھا نا وہ گزر گیا، اور باقی جو ہے نا وہ تھوڑا ہو گیا۔ مثلاً ایک آدمی کی عمر 100 سال ہے، اب وہ 70 سال کا ہو گیا تو زیادہ تو گزر گیا نا، باقی 30 سال رہ گا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ هم معرضون وهم فی غفلۃ معرضون۔ یاد رکھیں قریب آ گیا کیا مانا، یعنی زیادہ گزر گیا، جو بچ گیا وہ تھوڑا رہ گیا، اس لیے قریب آ گیا۔ جواب ایک۔ دوسرا جواب علماء نے دیا قریب کا کیا مانا، انہوں نے فرمایا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ۔ اللہ نے فرمایا قیامت آنے والی ہے، تو علماء نے فرمایا جو چیز آنے والی ہو وہ قریب ہوتی ہے، جو جانے والی ہو وہ دور ہوتی ہے۔ اب دیکھو نا، ایک آدمی جا رہا ہے تو جا رہا ہے تو ہم سے دور ہو رہا ہے، اور ایک آدمی ادھر سے آ رہا ہے تو وہ ہمارے قریب ہو رہا ہے۔ تو قیامت آ رہی ہے اور دنیا جا رہی ہے۔ الدنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ، دنیا پشت دے کے پیٹھ پھیر کے جانے والی اور آخرت آنے والی، تو ہر آنے والی چیز جو ہے وہ قریب ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ تو دوسرا جواب علماء نے یہ دیا کہ اس لیے قریب ہے، اور بعض علماء نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ کیا مانا، انہوں نے فرمایا کہ ہر بندے کی موت جو ہے اس کے لیے قیامت ہے۔ جب بندہ مر گیا اس کی تو قیامت ہو گئی نا، اب قیامت سے پہلے اسے تو نہیں اٹھنا ہے۔ من مات قامت قیامتہ، جو بندہ مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ اب اس کا سوال جواب شروع ہو گیا، اب اس کے لیے قبر کا مسئلہ شروع ہو گیا، اور قبر کے بعد پھر سیدھا حشر کا مسئلہ ہوگا۔ تو لہذا جب موت قیامت ہے اس کے لیے گویا قیامت آ گئی، قیامت کی گھڑی قائم ہو گئی، اور موت کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ آدمی بیٹھا بیٹھا چلا گیا، آدمی چلتا چلتا چلا گیا، کوئی پتہ نہیں کہ اگلا سانس آئے گا یا سانس نہیں آئے گا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اولیاء اللہ جتنے گزرے ہیں یا زندہ ہیں وہ بندے پہ زور لگاتے ہیں، مشق کراتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ایسا کرو کہ تیرے ہر سانس میں بھی اللہ کا ذکر ہو۔ اس لیے وہ زور دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں مشق کرو، محنت کرو، ریاضت کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر تیری زبان پہ ایسے آ جائے کہ دل میں بھی ذکر اور زبان سے بھی ذکر، بلکہ تیری ہر سانس جو ہے وہ بھی ذاکر بن جائے کہ جب سانس نکلے تو اللہ کا ذکر، سانس اندر داخل ہو تو اللہ کا ذکر ہو، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ کب موت آ جائے۔ جب بندہ اس ذکر کا عادی ہوگا تو اللہ کی رحمت سے موت اللہ کے ذکر پہ آئے گی۔ اس لیے حکم ہے کہ ہر وقت اللہ کی یاد پہ رہو۔ لا یزال لسانک رطبا الا بذکر اللہ، حضور نے فرمایا اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رکھا کرو۔ چل رہے ہو ذکر کرو، بیٹھے ہو ذکر کرو، وضو ہے ذکر کرو، بے وضو ہو ذکر کرو، حتیٰ کہ حکم ہے کہ تم حمام میں جا رہے ہو پھر پہلے ذکر کرو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور باہر نکلو تو پھر ذکر کرو الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذى عافانی غفرانک
اللہ فرمایا پانی پیو تو ذکر، کھانا کھاؤ تو ذکر، کپڑا پہنو تو ذکر، سونا چاہو تو ذکر، اور رات کو نیند کھلے تو ذکر، آسمانوں پہ نظر پڑے تو ذکر، ہر حال میں ذکر۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ آپ اندازہ کریں، اللہ نے فرمایا میرے مومن بندے تو وہ ہیں جو کھڑے ہیں تو میرا ذکر ہے، بیٹھے ہیں تو میرا ذکر ہے، لیٹے ہیں تو میرا ذکر ہے، ہر حال میں میرا ذکر ہے۔ حج کیا ہے؟ ذکر ہے۔ نماز کیا ہے؟ ذکر ہے۔ طواف کیا ہے؟ ذکر ہے۔ قرآن کیا ہے؟ ذکر ہے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ اس لیے ہر حال میں ذکر۔ میرے استاد سے اللہ ان کی قبروں پہ، میرے تمام اساتذہ جو فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنائے۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ وہ صبح کی نماز پڑھاتے، ترجمہ پڑھاتے، پھر کم از کم 8-10 سبق پڑھاتے تھے، تو سبق پڑھاتے پڑھاتے دوپہر ہو جاتی تھی، یعنی پھر روٹی بھی گھر سے جا کے خود لاتے ہیں ہمارے طالبوں کے لیے کھلانے کے لیے، پھر ظہر کی نماز پڑھتے، اچھا رات کو مطالعہ بھی فرماتے، اس کے باوجود روزانہ 1,00,000 دفعہ کلمہ پڑھتے۔ ہم حیران ہوتے تھے کس وقت پڑھ لیتے۔ اللہ لا الہ الا اللہ کا ذکر جب کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم نے تو ان کو ذکر کی کیفیتوں میں جب دیکھا ہے نا، معلوم ہوتا ہے وہ کسی اور دنیا میں بیٹھے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون ہے۔ ہاں بس استاد تو اچھے ملے، بس ہم جو نالائق تھے کچھ نہ بنے۔ برتن اچھا ہو نا جی، دودھ تو دودھ تب رہے گا نا، برتن ہی خراب ہو تو پھر دودھ تو پھٹ۔ شان والے، تقوی والے، لیکن ہم جیسے نالائق تھے ویسے کے ویسے رہے۔ اللہ اکبر، اپنے اساتذہ کو بدنام کرنے والے بن گئے۔ اللہ اکبر، یہ بھی اس کا کرم ہے کہ کوئی ٹوٹا پھوٹا کام لے لے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ ساری دنیا کافر ہو جائے، اللہ کا کوئی نقصان ہو جائے گا؟ ساری دنیا مسلمان ہو جائے، اللہ کو کوئی فائدہ ہو جائے گا؟ اس کو کیا ہے، وہ تو خالق ہے، وہ چاہے تو ساری مخلوق فنا کر کے ایک اور پیدا کر، وہ چاہے تو یہ دنیا بدل ڈالیں، زمانہ بدل ڈالیں، آسمان بدل ڈالیں، زمینیں بدل ڈالیں، بس تم تو اسی کا شکر کیا کرو جب کوئی نماز نصیب ہو جائے، طواف نصیب ہو جائے، درس قرآن نصیب ہو جائے، اللہ کا ذکر نصیب ہو جائے، اچھی بات زبان سے نکل جائے، شکر کیا کرو کہ آج مولا راضی ہے، وہ اچھی باتیں کرنے کی توفیق دے رہا۔ اور جس دن رات فلم میں گزر جائے، دوستوں سے گپے مارتے گزر جائے، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے گزر جائے، جھوٹے قصے سناتے گزر جائے، مکر و فریب میں گزر جائے، شراب میں گزر جائے، دھوئیں میں گزر جائے، سمجھ لو آج مولا ناراض ہے، دروازے سے دھتکار دیا ہے کہ تم اندر آنے کے قابل نہیں، دفع ہو جاؤ۔ پر یہ روز کا حساب کر لیا کرو نا کہ آج ہمارا دن کہاں گزرا ہے، آج ہماری راتیں کہاں گزری۔ اس لیے علماء فرماتی ہیں کہ اس سے مراد قیامت ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باہر کے لوگ آتے ہیں، مہربانی کر کے آپ اچھا جوڑا پہنے، اچھا لباس پہنے، تاکہ کم از کم ان لوگوں کو تو پتہ لگے کہ آپ ہمارے دین کے بھی بادشاہ ہیں، دنیا کے بھی بادشاہ ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا خدا کے بندو کیا مشورہ دے رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ جو ہے اس نے سور پہ منہ رکھ لیا ہے، رافع بس اپنی آنکھوں کو اوپر اٹھایا ہوا ہے، متى عمر ينفخ، کب حکم ہوتا ہے کہ سور پھونکے؟ یہ دنیا مٹنے والی ہے، کیا مشورہ دے رہے ہو؟ اس میں اپنے اوقات کپڑوں میں ضائع کر دوں، لباس میں ضائع کر دوں، بس دولت میں ضائع کر دوں، کمانے میں ضائع کر دوں؟ بھائی حلال کی کمانا جائز ہے،
لیکن یہ مانا تو نہیں کہ دنیا میں ایسے کھو جاؤ کہ ہر وقت دنیا 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 دنیا، خدا یاد ہی نہ ہو۔ حرام سے ملے تو دنیا، سود سے ملے تو دنیا، رشوت سے ملے تو دنیا، جھوٹ بولنے سے ملے تو دنیا، فریب کرنے سے ملے تو دنیا، کوئی بات تو نہ ہوگی۔ اللہ نے اسی لیے ہمیں پیدا کیا تھا کہ تم مال بناؤ، پیسہ بناؤ۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا یہ حال ہے، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، یہ غفلت میں پڑے ہوئے، مُعْرِضُونَ، ادھر توجہ ہی نہیں، سوچتے ہی نہیں۔ اور اس کے بعد فرماتی ہے مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ۔ فرمایا کہ نہیں آتا ان کے پاس اللہ کا کوئی حکم، اللہ کا قرآن، اور تازہ اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے، محدثین یعنی جلدی، ابھی تازہ، مگر یہ اس حال میں سنتے ہیں کہ اپنے کھیل میں لگے ہوئے ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کیا مانا کہ قرآن سنتے نہیں بلکہ کھیل میں ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ نہیں، قرآن سے مذاق بناتے ہیں، کہ قرآن سنتے ہیں تو مذاق بناتے ہیں، تاکہ نعوذ باللہ جیسے اذان سنتے ہیں تو نقل کرتے ہیں، قرآن سنتے ہیں تو مذاق بناتے ہیں۔ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، ان کے دل جو ہیں غافل پڑے ہوئے ہیں، اور پھر آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کہتے ہیں هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ، ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہ تو انسان ہے، بھائی کوئی فرشتہ ہوتا، نور ہوتا تو ہم مان لیتے نا۔ اللہ نے نبی بھیجنا تھا تو نورانی نبی بھیجتے، نور سے بنا ہوا نبی بھیجتے۔ اللہ یہ تو انسان ہے، ہماری طرح کھاتا ہے، پیتا ہے، دکھ ہے، سکھ ہے، تکلیف ہے، تو اس کو ہم کیسے نبی بنا لیں؟ یہ تو ہماری طرح انسان ہے، بشر مثلکم۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چلو کہہ دیا، جو بات کہتا ہے اس میں اثر تو ہوتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے اثر بڑا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا اثر کیا ہوتا ہے؟ تو جادو ہے۔ اللہ کے بندے دیکھ نہیں رہے، جادو اثر کرتا ہے نا، تم دیکھ رہے ہو، جان رہے ہو کہ انسان ہے اور جادو ہے، جب اس لیے پھر اس کی بات ماننے کا کیا فائدہ؟ یہ آپس میں ایک دوسرے کو گمراہ کرنے کے لیے سرگوشیاں کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ان کے دل غافل ہیں، اللہ کے قرآن کی طرف آتے نہیں، اور پھر دوسروں کو بھی روکنے کے لیے آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ، یہ تو تمہاری طرح انسان ہے۔ یاد رکھو حالانکہ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے سب بشر ہیں، جتنے پیغمبر بھیجے سب اولاد آدم ہیں، جتنے پیغمبر بھیجے سب انسان ہیں۔ جو بندہ اللہ کے انبیاء کی بشریت کا انکار کرے وہ قرآن کا منکر ہے اور کافر ہو جاتا ہے، یاد رکھو ہمیشہ ہوتا ہے۔ یہ بالکل یہ نص قطعی کا مسئلہ ہے، جس میں کوئی جھگڑا ہی نہیں۔ یہ تو جیسے جی ہمارے جاہل کہہ دیتے ہیں نا، نہیں اللہ کا نبی تو نور ہوتا ہے، خدا کے بندے قرآن کہتا ہے بشر ہے، تم کہتے ہو نور، قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہی باتیں جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بشریت کے قائل تھے، نبوت کے قائل نہیں تھے۔ ہمارے لوگ نبوت کے قائل ہیں لیکن بشریت کو نہیں مانتے۔ بات ایک ہی ہے، ان کا بھی عقیدہ یہ تھا بھی بشر نبی کیسے بن سکتا ہے، یہ بھی یہی کہتے ہیں بابا نور ہے نا، بشر کیسے ہے، بشر تو ہو ہی نہیں سکتا، بشر ہوتا تو نبی کیسے بنتا۔ بالکل وہی عقیدہ ہے جو جاہلوں اور کافروں کا عقیدہ تھا، اور آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں۔ اور باقی یہ کہ اثر ہوتا ہے، اس کا کیا حل کرتے ہیں؟ افتاتون السحر، کیا تم جادو کو مانو گے؟ یہ تو جادو ہے۔ وانتم تبصرون، اب دیکھو اللہ نے فرمایا، اللہ کی طرف سے جواب دیکھو، یہ نہیں کہا پیغمبر نے کہ ظالمو میں تو بشر نہیں ہوں، میں تو اللہ کے نور کا ٹکڑا ہوں، نہیں، اللہ کے پیغمبر کا جواب سنے جو اللہ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم،
آگے پیغمبر نے جواب دیا، انہوں نے کہا ظالمو جو مرضی ہے کہو، میرا رب جانتا ہے، میرا رب جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے زمین میں ہے، جو تم کہہ رہے ہو وہ بھی جانتا ہے، اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی جانتا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا جاننے والا۔ اچھا اب کیا کہتی ہیں؟ بل قالوا اضغاث احلام، کہتے ہیں بابا بات یہ ہے یہ تو کوئی غلط خیالات ہیں، جیسے خواب آتا ہے نا، کوئی غلط خواب آ گیا، غلط خیال، یہ تو وہ خواب شاب ہیں اور کوئی حقیقت تو ہے نہیں۔ کبھی کہتے ہیں بل افتراہ، اس نے خود بنایا ہے، کبھی کہتے ہیں بل ہوا شاعر، نہ یہ تو شاعر ہے، جیسے شاعروں کے تخیل ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں، اس کے بھی شاعرانہ تخیل ہے۔ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، پھر یہ اپنی صداقت کے لیے ایسی نشانی کیوں نہیں لے آتا جیسے پہلے انبیاء لے کے آئے ہیں، یہ بھی ہمیں اسی طرح کا کوئی معجزہ دکھائے تو پھر ہم غور کریں گے۔ اللہ نے فرمایا ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا افہم یؤمنون، اللہ نے فرمایا میرے نبی آپ کو نشانی دینا تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جو پہلی امتیں گزر چکی جنہوں نے اپنے منہ سے نشانیاں مانگی وہ پھر بھی تو ایمان نہ لے آئے۔ جن لوگوں نے نبیوں سے کہا کہ ہمیں یہ معجزہ دکھلاؤ، نبی کو دکھلا دیا پھر بھی ایمان نہ لائے، نتیجہ کیا ہوا؟ اہلکنا، پھر ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا ہے۔ اگر تیری قوم بھی معجزے مانگتی ہے ہم دے دیں گے، لیکن ایمان نہیں لائیں گے تو ہم ہلاک کر ڈالیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا افہم یؤمنون، جیسے پہلے مانگنے والوں نے مانگنے کے بعد بھی ایمان نہ لائے، کیا یہ ایمان لائیں گے؟ یہ بھی نہیں لائیں گے۔ جب نہیں لائیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم ان کو ہلاک و برباد کر ڈالیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو تمام عالم اسلام کو ہلاکت و بربادی سے بچائے اور اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما دے۔ یا الہ العالمین اب مسلمانوں پہ رحم فرما، رحم تو فرما، رحم فرما، تیرے نام لیوا ہر جگہ مٹ رہے ہیں، ہر جگہ پس رہے ہیں، ہر جگہ ان کا خون ارزاں ہو گیا ہے۔ میرا مولا اب اپنا غضب رفع فرما دے اور مسلمانوں کی اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما دے۔ کہتے ہیں جی میں نے عمرہ کیا ہے اور دعا نہیں مانگی، کیا مطلب دعا کا مجھے تو نہیں پتا، کون سی دعا نہیں مانگی؟ پتہ نہیں، اب یا تو وضاحت کرو نا، عمرے میں تو کوئی خاص دعا تو ہے ہی نہیں، تمہارا کیا مطلب ہے دعا نہ مانگنے سے؟ کوئی بات واضح لکھو تو سوال کا جواب دینا آدمی۔ بہرحال عمرہ کیا، احرام باندھا، لبیک پڑھا، طواف کیا، صفا دوڑے، سر مڑا، عمرہ ہو گیا، چاہے کچھ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے۔ کہتے جی کہ ایک آدمی نے مجھے پیسے دیے تھے کہ میری طرف سے ایک بکری دم کی مکے میں دے دینا، مجھ سے وہ رقم جو ہے چوری ہو گئی، صرف وہی چوری ہوئی ہے یا اور بھی طرح کو چوری ہوا ہے؟ اگر صرف وہی رقم چوری ہوئی ہے، چور بڑا سمجھدار تھا، وہ بکری والی رقم لے گیا، پھر تیری نیت خراب ہے، ادا کرو۔ بہرحال چوری ہو گئی ہے، کچھ تیری ذمہ داری ہے کہ ادا کرو، کوئی امانت تھوڑی تھی تیرے پاس، اس نے تمہیں پیسہ دیا ایک کام کے لیے۔ کہتے جی کہ اگر ایک عورت نے پاکستان سے حالت حیض میں تھی سفر کیا تو یاد رکھو کہ اگر عورت کو ایام ہے، حیض ہے، کوئی بات نہیں، وہ غسل کر لے، غسل کرنے کے بعد نماز نہ پڑھے، نماز کے بجائے وہ نیت کر لے لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اور اسی کپڑوں میں مکے آ جائے،
جب مکے میں آ جائے تو جو مکان ہے وہاں رہے، کیونکہ حرم میں داخل نہیں ہو سکتی، جتنے دن اس کے حیض کے ہیں گھر میں گزار لے، جس دن ایام حیض بند ہو جائیں اچھی طرح غسل کرے، پاک صاف ہو کے طواف کرے، صفا مروہ دوڑے، بال کٹائے، عمرہ مکمل ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ کیا حضور پاک نے رات کو سفر کرنے سے منع کیا ہے؟ بالکل نہیں۔ کئی سفر ہیں جو حضور نے ساری رات کیے ہیں، کوئی منع نہیں۔ اگر نیا کپڑا ہو تو اس کو پہننے سے پہلے دھونا ضروری ہے، کوئی ضروری نہیں۔ یہ تو فقہا لکھتے ہیں، باتوں کو ہم سمجھتے نہیں ہیں اور پھر جو مرضی آئے خود کہہ دیتے ہیں۔ اصل بات یہ ہوتی تھی کہ پہلے دور میں کپڑا کافروں کے ملک میں بنتا تھا، مسلمانوں کے پاس نہ کوئی مل تھی، نہ کوئی لومیں تھیں، نہ کوئی کپڑا بنانے والا تھا، تو بعض فقہا احتیاط کرتے تھے بھی اس کو کافروں نے ہاتھ لگایا ہوگا اور پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا اس میں ڈالا ہوگا، تو احتیاط ہے کہ ہم دھو لیں، پتہ نہیں ناپاک چیز ہو۔ اب تو اللہ کا شکر ہے مسلمان بناتے ہیں ہر چیز، الحمدللہ ثم الحمدللہ، تو ایسے چھوٹے چھوٹے مسائل کے وہم میں نہ پڑو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو یا مردوں کو کالا لباس پہننے سے منع کیا ہے۔ میرا بھائی بات سمجھو، کالا لباس یعنی کسی کی موت پر غم کی علامت سمجھ کے پہننا منع ہے۔ جیسے لوگوں میں رواج ہوتا ہے نا، بندہ مر گیا تو گھر والے عورتیں بھی کالے کپڑے پہنتی ہیں اور مرد بھی کالے کپڑے پہنتے ہیں، اور یہ جناب حضرت حسین کا غم ہے تو کالے کپڑے پہنو، تو اس پہ حضور نے منع کیا کہ من لبس سودا، جو آدمی غم کے وقت سیاہ کپڑا پہنے، وضرب الخدود، اور چہرے پہ تھپڑ مارے، وشق الجیوب، اور اپنے کپڑے قمیص وغیرہ پھاڑ ڈالے یا سر پہ مٹی ڈالے، فرمایا اس کا میری امت سے، میری جماعت سے، میری سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تھوڑا ہے کہ ہر وقت بھی کالا کپڑا پہننا منع ہے، حضور پاک نے خود کالی پگڑی باندھی ہے جب فتح مکہ ہوا۔ اگر عورتیں کالا برقع پہنتی ہیں کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ رنگ ایسا ہے کہ عام داغوں کو چھپا لیتا ہے، اس لیے اس کو زیادہ استعمال کی۔ معنی یہ ہے کہ بطور اظہار غم، یعنی یہ سمجھنا کہ کالا کپڑا اس لیے پہن رہے ہیں کہ کوئی مر گیا ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی ہمیں، وہ منع ہے، ورنہ عام طور پہ پہنے کوئی منع نہیں۔ کہتے جی کہ ہم لوگ بھی صدقہ نہ لیں، حضور نے نہیں لیا، حضور کی شان اپنی ہے، سید کے لیے احکام الگ ہیں، ان کے لیے تو زکوٰۃ لینا بھی منع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے، حتیٰ کہ علماء نے لکھا آل عباس کے لیے، آل علی کے لیے، آل جعفر کے لیے، لیکن اب آخری دور میں علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ ان کو بھی دے سکتے ہو، اس لیے کہ وہ لوگ کہاں جائیں، پہلے زمانے میں تو بیت المال تھا، ان کی مدد کرتا تھا، اب وہ کہاں جائیں، آپ ان کو سوال کی ذلت سے بچانا چاہتے ہیں، وہ اور گناہوں میں وہ پڑ جائیں بیچارے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ہمیں صدقہ لینا جائز ہے، وہ تو نبی کی شان ہے، اگر مستحق ہے، اگر آپ بھی امیر ہیں تو صدقہ نہ لیں۔ کہتے ہیں جی کافر ملکوں سے جو گوشت آتا ہے یا مرغیاں آتی ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں، بالکل اعتبار نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارے لیے کہاں ذبح کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے، وہاں تو مشینیں چلتی ہیں اور مشینوں سے کٹتے ہیں یا کرنٹ سے کٹتے ہیں، یا اگر جانور بہت طاقتور ہو تو اس کو پہلے وہ گن سے فائر کرتے ہیں، بے ہوش کر دیتے ہیں، پھر اس کو ذبح کیا جاتا ہے، تو اس لیے احتیاط کریں، ہر وہ چیز جو اپنے اسلامی ملک سے ہو وہ استعمال کریں، اور اپنے ہاتھوں سے، جیسے مکہ مکرمہ میں جو اس ملک سے مرغی آتی ہے بالکل حلال ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ساتھ کچھ لوگ رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بالکل فقہ کو چھوڑ دو اور کسی امام کی بات بھی نہ سنو، کیا ہو گیا، لوگ صحابہ کو نہیں مانتے تو کیا ہو گیا،
کتنے لوگ ہیں جو صحابہ کو بھی نہیں مانتے، اہل بیت کو بھی نہیں مانتے، ایسے لوگ بھی ہیں جو اماموں کو نہیں مانتے، فقہ کو نہیں مانتے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہدایت دے، جھگڑے کی کیا ضرورت؟ جھگڑے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ سے دعا کرو ہدایت۔ کہتی ہیں جی کہ امام صاحب کب بنے ہیں؟ ایسے تو کوئی کہے کہ تم کب بنے ہو، یہ کوئی علاج ہے؟ اسی طرح کوئی کہہ دے کہ امام بخاری کب بنے، امام مسلم کب بنے، پھر کیا کہو گے؟ بے وقوفوں والی باتیں ہیں، جہالت کی باتیں ہیں۔ اللہ پاک ہدایت دے، بس دعا کیا کرو۔ یہ واجب الرحم ہیں بیچارے، ان کے لیے دعا کیا کرو اللہ ہدایت۔ کہتے ہیں کہ ایک بیوی کو طلاق ہو گئی عورت کو، وہ اپنے بچوں کے ساتھ خامند کے گھر میں رہنا چاہتی ہے۔ بالکل نہیں، خامند کے لیے اب وہ اجنبی ہے۔ جب طلاق ہو گئی اب کوئی رشتہ باقی نہیں رہا، وہ بھی اجنبی، تم بھی اجنبی، لہذا تم پہ پردہ کرنا ضروری ہے، علیحدہ رہنا ضروری ہے، بچوں کو لے کے الگ رہو۔ کہتے جی کہ میں مدرسہ سولتیہ میں داخلہ لینا چاہتا ہوں، تو آپ مدرسے میں جائیں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، نہ میرا مدرسہ ہے، ویسے میں ایک ادنا خادم ہوں ہر دینی مدرسے کا، آپ مدرسے میں جائیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، انشاءاللہ آپ جا کے درخواست دیں۔ لیکن اب میرا خیال ہے مشکلات ہیں، کیونکہ اب تو آدھا سال آ گیا نا، داخلے کی مدت کو 6 مہینے گزر گئے، اب کیسے بیچارے داخل کریں گے؟ تو نئے سال میں داخلہ ملے گا۔ بہرحال تم اپنی درخواست تو دے دو نا، تاکہ آنے والے سال میں تو تیرا حق بن جائے نا۔ میرا بھائی بات یہ ہے کہ اگر آدمی ٹوپی پہن کے پگڑی باندھے تو یہ بالکل عین سنت محمد مصطفیٰ ہے، لیکن حضور پاک نے کبھی کبھی صرف ٹوپی بھی پہنی ہے، لہذا اگر کوئی صرف ٹوپی پہنے یا رومال پہنے یا ٹوپی پہ رومال پہنے سب جائز ہے، لیکن افضل لا شک فی ذالک وہی ہے کہ ٹوپی پہ پگڑی مبارک باندھے، جیسے حضور پاک نے پگڑی مبارک باندھی ہے، وہ زیادہ افضل ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ رومال پہننا منع ہے یا صرف ٹوپی پہننا منع ہے۔ اب تو خیر لوگوں نے مسئلہ حل کر لیا، کچھ بھی نہیں پہنتے، جھگڑا ہی ختم۔ ہاں اب تو ماشاءاللہ جناب جو عام طبقہ ہے، دین سے دور ہے، اس نے سر ننگا رکھنا فیشن بنا لیا ہے۔ جو زیادہ پڑھے لکھے ہیں وہ بھی الحمدللہ اب نہیں پہنتے ماشاءاللہ۔ بس اللہ سے دعا کرو۔ اچھا خدا کی شان یہ ہے، یہ ہمارے جتنے نوجوان ہیں دعا کی اگر اللہ ان کو ہدایت دے، آج اگر انگریز پگڑی باندھنی شروع کر دے یہ کل باندھ لیں گے۔ انہوں نے نبی کی مخالفت کرنی ہے بس۔ دیکھو نا، اگر پہلے لباس چلے تھے نا، ٹیڈی لباس، تنگ لباس چلے تھے کہ چلتے ہوئے شلوار پھٹ جائے، سب ٹیڈی بن گئے۔ پھر کھلا لباس آ گیا، سب کھلے لباس والے آ گئے۔ عورتوں کے لیے پہلے ہاتھ میں پکڑنے کے بیگ آتے تھے، چھوٹے چھوٹے بھی عورت ہے، بڑے آ گئے، انہوں نے کہا نہیں کٹ لٹکاؤ، مشت پہ کٹ لٹکا کے پھرتی ہیں، کیونکہ اتباع انگریز کی کرنی ہے، محمد مصطفیٰ کی مخالفت کرنی نہ ایمان سے کہیں۔ جتنے بندے کھڑے ہیں نوجوان کو بتائیں حضور پاک نے کبھی ایسے بال رکھے ہیں؟ حضور پاک کبھی بازار میں ننگے سر پھرے ہیں؟ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین کبھی بازاروں میں ننگے سر پھرے ہیں؟ کس کی سنت ہے؟ کس کا طریقہ ہے کہ داڑھی منڈاؤ، بال انگریزی بناؤ اور فیشن کر کے الٹی مانگ نکالو، اور زمین پر اگر دھوپ پڑے تو وہاں بھی شیشہ دیکھو گے تم جناب بڑے کو خوبصورت بلا رہے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایمان کی بات یہ ہے کہ ساری دنیا کے حسین جمیل اکٹھے کرو نا، میرے محمد مدنی کے قدم کی انگلی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔
بیوی عائشہ فرماتی ہے کہ ایک دنیا کا سورج ہے، ایک میرا سورج ہے جو میرے حجرے میں کھلتا ہے، وہ تو بادلوں میں چھپ جاتا ہے اور یہ اندھیرے میں بھی روشن ہوتا ہے۔ اس نبی پاک نے تو کبھی فیشن نہیں فرمایا، تم کس کی اتباع کر رہے ہو؟ بس ایک فیشن ہے، دوڑ ہے، چل پڑی ہے۔ اب تو جناب ایسے ایسے نئے نئے لباس آ رہے ہیں، نئے نئے ڈیزائن آ رہے ہیں، نئے نئے فیشن آ رہے ہیں کہ جو فلمی دنیا کا کوئی ایکٹر ایک دن فلم میں پہن لے ہمارے سارے نوجوان پہن لیں گے۔ مولوی 10 سال تقریر کرے یہ کبھی نہیں مانیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ ہدایت دے، اور وہ ہماری دعائیں بھی بے اثر ہو گئیں، کیونکہ نہ ہمارا کھانا حلال ہے نہ صدقے مقال ہے، دعائیں بھی کہاں منظور ہیں۔ ہمارے اپنے مولویوں کے بچے نمازیں نہیں پڑھتے، ہر گھر کے اندر اللہ کا عذاب ٹی وی موجود ہے، ہر گھر کے اندر ہر بچے بچی کے ہاتھ میں ماشاءاللہ اب ٹیلی فون جو ہے جناب موبائل ہاتھ میں ہے، اب پیغام دینے کے لیے کسی بوڑھی کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر چیز ہر وقت ہاتھ میں ہے۔ اب ساری دنیا کو پتا ہے کہ بھی موسیقی جو ہے وہ حرام ہے، اللہ کی نماز میں کھڑے ہیں اور ٹیلی فون پہ گانا لگا ہوا ہے۔ اللہ کے قہر سے ڈرو، کہیں اسی عذاب میں نہ پکڑے جاؤ۔ خدا کے گھر میں اس سے بہتر ہے نہ ہو، تمہارے بغیر اللہ کی نماز ہو جائے گی۔ ٹیلی فون 10 منٹ کے لیے تم بند نہیں کر سکتے ہو خدا کے حرم میں، تم بڑے کوئی اہم عہدے پہ بیٹھے ہو، ہارٹ لائن تمہاری کٹ جائے گی۔ پوچھو کیا کرتے ہو؟ جھاڑو دیتا ہوں، موبائل ہاتھ میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دشمن اس طرح بے دینی پھیلاتا ہے ہر گھر میں، یعنی اللہ کے حرم میں نا اللہ اکبر ادھر گانا لگا ہوا ہے۔ جو مرضی آئے کرو بابا، ہم تو مولوی چیختے چیختے مر جائیں گے، لیکن تم قیامت میں یہ نہیں کہہ سکو گے کہ ہمیں حق کی بات پہنچی نہیں تھی۔ بس ہماری ذمہ داری اتنا ہے، وعلینا الا البلاغ۔ داڑھی کو چھوٹا نہ کریں، ایک مشت کے برابر رکھیں۔ کہتے ہیں جی کہ جو لوگ حرم میں تبلیغ کرتے ہیں یا باہر جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، حرم میں کریں باہر کریں، دین کی بات ہے، پہنچاؤ، ہر جگہ پہنچاؤ۔ حافظ صاحب ہیں جو مری میں رہتے ہیں اور قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں، آپ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ ان کی محنت قبول فرمائیں اور زیادہ سے زیادہ اخلاص عطا فرمائیں۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو جھوٹی تہمت لگا کے باپ کے گھر بھیج دیا، پھر طلاق دے دی۔ بہرحال جھوٹی تہمت لگائی، دنیا میں بچ جائے، آخرت میں تو نہیں بچے گا۔ طلاق دے دی تو بات ختم ہو گئی، اب تو بیوی اس کی رہی نہیں۔ میری والدہ فوت ہو گئی، ان کے لیے بالکل عمرہ کریں، حج کریں، سب کچھ کریں۔ حضور پاک کے روضہ مبارک پہ جو سلام پڑھتے ہیں حضور سنتے ہیں، بس زیادہ بحثوں میں نہ پڑھو، تم اپنا فکر کرو، نبی کا فکر نہ کرو۔ تم اپنا فکر کرو کہ مرنے کے بعد ہمارا کیا حال ہوگا۔ میں مقروض رہتا ہوں، توبہ کرو، قرضہ لینے سے جان چھڑاؤ اور استغفار زیادہ پڑھو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کم از کم 1000 2000 دفعہ روز پڑھو، انشاءاللہ قرضہ اتر جائے گا۔ افیون کی کاشت کرنا بالکل ناجائز ہے، کیونکہ جو چیز کل کو پیدا ہو کے مسلمانوں کے لیے ضرر کا باعث بنے، اس کی بنیاد ہی ختم کرو نا۔ جو مولوی طویل لے کے پیسے لیتے ہیں ان سے جا کے مسئلہ پوچھو، مجھے کیوں مولوی سے مرواتے ہو؟ میں تو ناجائز سمجھتا ہوں۔ مولوی بڑے ناراض ہیں، وہ کہتے ہیں یار تم نے ہماری 11ویں بند کروا دی ہیں، 7 جمعراتیں ہماری بنتی تھیں وہ بھی بند کروا دی ہیں، تیسرے دن ہمارے کل شریف ہو جاتے تھے، 40واں ہو جاتا تھا، ہمارے تم پیچھے پڑ گئے ہو حرم میں بیٹھ کے، اب لوگ ہمیں بلاتے نہیں کل خانیوں پہ، جمعراتوں کا حلوہ شلوہ نہیں کھلاتے، یا تو تم ہمیں پیسے دو یا مہربانی کر کے ہمارے پیچھے جان چھوڑو۔
تو بہرحال جو حرام ہے وہ حرام ہے، سیدھی بات ہے، چاہے کوئی ناراض ہو یا راضی ہو۔ 1,00,000 نماز کا ثواب پورے حد حرم میں ہے، صرف مسجد میں نہیں۔ ہم نے عمرہ کیا تھا مدینہ منورہ سے، بعد میں ہم نے ٹک مار لیے تو ایک بکری بھی مار لو، ایک دم پڑ گئی سیدھی آرام سے۔ میں وضو کرتا ہوں، وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو۔ بچوں کی تصویر والے کھلونے نہ بیچا کریں، جو تصویر انسان کی ہو یا جانور کی یا جاندار کی وہ حرام ہے۔ ہاں مکان کی ہے، کوئی کمرے کی ہے، کسی اور چیز کی ہے وہ ٹھیک ہے، درخت کی ہے۔ اب میں دمام سے آیا ہوں، میں نے عمرہ کر لیا ہے، حج کروں گا انشاءاللہ۔ آپ کا حج تمتع ہوگا، 8 کو آپ حج کا احرام باندھ کے مینا جائیں حاجیوں کے ساتھ، اور ایک بکری حج کی مینا میں ادا کریں۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کر لیا ہے، سر پہ اس طرح پھروا دیا، اب بال تو ہے نہیں، اگر پھر عمرہ کیا تو اب کیا کرے؟ بال ہوں نہ ہوں اس طرح پھروانا ہوگا، چاہے بالکل گنجا بھی ہو۔ بابا اگر شوال کے مہینے میں عمرہ میقات سے کرے تو تمتع ہوگا انشاءاللہ، آپ کا مکے والوں میں حج افراد ہوگا۔ مسجد جو ہے عرفات میں، اس کا اگلا حصہ جو ہے وہ عرفات کی حد میں نہیں ہے، یاد رکھیں۔ وہاں لکھا ہوا ہے، بورڈ لگا ہوا ہے کہ یہ عرفات کی حد سے خارج ہے، آپ نماز پڑھ کے فوراً عرفات کی حد میں چلے جائیں بس۔ حضور پاک نے ہجرت جو فرمائی ہے، یعنی وہ نبوت کے ملنے کے 13 سال بعد، یہ نہیں کہ ہجرت کے 13ویں سال۔ عقل کرو، تاریخ ہجرت تو صحابہ کے وقت سے شروع ہوئی۔ بہرحال ایک موٹی بات ہے، آپ نے اگر شوال میں عمرہ کیا ہے مدینے سے، طائف سے، پاکستان سے، ہندوستان سے، بنگلہ دیش سے، میقات سے، اب حج کرو گے تو تمتع ہے۔ میں مدینہ منورہ سے آ رہا تھا، مجھے بس میں نیند آ گئی، تو جب میری آنکھ کھلی تو ہم میقات گزر چکے تھے، لیکن پھر بھی میں نے بس میں بیٹھے بیٹھے احرام باندھ کے نیت کر لی، ٹھیک کیا، کوئی بات نہیں، پہلا میقات تو گزر گیا آپ کا ذی الحلیفہ، لیکن جوفہ ابھی نہیں گزرا، تو اس لیے آپ نے اس میقات سے پہلے احرام باندھ لیا تو الحمدللہ عمرہ ٹھیک ہو گیا۔ میرے والد بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار پہ رحمت کرے، ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں، اللہ سب پریشانیاں بیماریاں اپنی رحمت سے دور فرمائے، مشکلات حل فرمائے، اور سادم حیات کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ بس جب یاد آ جائیں تو یاد کیا کرو، دعا کیا کرو۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی، میرا بھائی حنفی مسلک میں تو مسئلہ بہت سخت ہے، ان کے نزدیک تو کوئی گنجائش ہے نہیں۔ باقی یہ ہے کہ تم کوشش یہ کرو، میرا مشورہ مانو تو عربی میں سوال لکھ کے دارالافتاء میں لے جاؤ اور مفتی سے فتویٰ لو۔ شاہ